ایک شخص بہت امیر تھا مگر وہ شراب پینے کا عادی تھا۔ ایک دن اس نے اپنے سارے دوستوں کو بھی بلوایا، بلوانے کے بعد اس نے شراب کی بوتلوں کو بھی منگوایا اور شراب کی محفل گرم ہو گئی۔ پھر اس کو یاد آیا کہ اگر کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو جائے ساتھ میں تو بہت اچھا لگے گا۔ اس نے اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو بلایا، بلانے کے بعد اس کو 4 درہم دیا اور کہا کہ جاؤ بازار سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤ۔ اس شخص کا غلام جب بازار میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک مہاتما، ایک بزرگ، ایک غریب انسان کے پاس، ایک مجبور انسان کے پاس کھڑے ہو کر یہ آواز لگا رہے ہیں کہ ہے کوئی اس کی ہیلپ کرنے والا، ہے کوئی اس کی مدد کرنے والا، جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ یہ جو نوکر گیا تھا کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے، جب اس کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے، یہ قریب جاتا ہے اور جانے کے بعد اس بزرگ کو 4 درہم دے دیا۔ اس بزرگ نے اس فقیر کو 4 درہم دیا اور وہ فقیر ہنستا کھیلتا مسکراتا وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ فقیر وہاں سے چلا گیا تو اس بزرگ نے کہا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہارے لیے میں کون کون سی دعائیں کروں؟ تو اس نے کہا کہ پہلے تو میرے لیے یہ دعا کرے کہ مجھے ان 4 درہموں کا بدلہ اللہ عطا فرما دے۔ تو بزرگ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھایا اور دعا کیا کہ مولا اس شخص کو اس 4 درہم کا بدلہ عطا فرما دے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک شخص کی غلامی کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دے کہ وہ مجھے آزاد کر دے۔ بزرگ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ اے اللہ اسے غلامی کی زنجیروں سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ پھر بزرگ نے کہا کہ تمہاری تیسری دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا مالک بہت شراب پیتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دے کہ وہ شراب پینا چھوڑ دے۔ بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا کیا کہ مولا اس کے مالک کو شراب پینے سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ پھر بزرگ نے پوچھا کہ تمہاری چوتھی دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ دعا کر دیں کہ میری اس فقیر کی اور آپ کی، میرے مالک کے دوستوں کی اور سارے انسانوں کی اللہ مغفرت فرما دے۔ اس بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کیا اور پھر وہ نوکر اپنے مالک کے گھر پہ لوٹ گیا۔ جب نوکر خالی ہاتھ اپنے مالک کے گھر پہ لوٹا اور مالک نے اپنے نوکر کو خالی ہاتھ آتا دیکھا تو آگ ببولا ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم ایک تو دیر سے لوٹے ہو اور میں نے تم کو 4 درہم دیا تھا کھانے کی چیزیں لانے کے لیے، تم وہ چیزیں بھی نہیں لے کے آئے، آخر کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ایک بزرگ جو ایک فقیر کے مدد کے لیے آواز لگا رہے تھے، میں نے 4 درہم اس کو دے دیا، اس سے 4 دعائیں بھی کروائی۔ مالک نے جب پورے قصے کو سنا تو اس کے دل کو تسلی پہنچی اور اس کا دل موم ہوا۔ تو اس کے مالک نے کہا کہ بتاؤ تم نے پہلی دعا کون سی کروائی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پہلی دعا یہ کروائی کہ مجھے اس 4 درہم کا بدلہ مل جائے۔ تو اس کے مالک نے کہا کہ میں تمہیں 4000 درہم دیتا ہوں۔ پھر مالک نے کہا کہ تم نے دوسری دعا کون سی کروائی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دوسری دعا یہ کروائی کہ میں غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں غلامی کی زنجیر سے چھٹکارا دیتا ہوں۔ پھر مالک نے کہا کہ تم نے تیسری دعا کون سی کروائی؟ تو نوکر نے کہا کہ میں نے تیسری دعا یہ کروائی کہ میرا مالک بہت شراب پیتا ہے، وہ شراب پینا چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا کہ قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ تو مالک نے کہا کہ تم بتاؤ چوتھی دعا تم نے کون سی کروائی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے چوتھی دعا یہ کروائی کہ اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ خیر جب اس نوکر کا مالک رات میں سوتا ہے تو اس کو آواز آتی ہے کہ تمہارے بس میں جو 3 کام تھے تم نے اسے کر دیا، اب ہمارے بس میں جو کام ہے ہم اسے کر دے رہے ہیں۔ میں تمہاری، تمہارے نوکر کی، تمہارے دوستوں کی، اس فقیر کی، اس بزرگ کی اور سارے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ دوستو ہمیں اس قصے سے 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کہیں بھی اگر آپ کو کوئی مجبور، لاچار انسان، بے بس انسان دکھے تو ان کی ضرور مدد کریں۔ دوسرا سبق ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے بس میں جو کام ہو ہمیں وہ کر دینا چاہیے، باقی اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، باقی اللہ پورا فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک رب ہر شے پر قادر۔